سے دنیا میں عزت میری، تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری، عمر بر سر پہ سایہ تیرا چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحت ہدایت عافیت کے ساتھ رکھیں۔ تو جناب، یہ جو مئی کا سیکنڈ سنڈے ہوتا ہے نا، اس دن منایا جاتا ہے مدرس ڈے، اور یہ دن خاص طور پہ ماؤں کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ تو میں یہ کہتی ہوں کہ بھلا ماں بھی کوئی بھولنے کی چیز ہے کہ جس کو باقی دنوں میں بھولا جائے اور صرف اس دن پہ یاد کیا جائے؟ تو اصل میں ماں جو ہے وہ ہمارے اتنا قریب اسی لیے ہوتی ہے کیونکہ ہم ماں کے وجود کا حصہ ہوتے ہیں نا۔ اللہ پاک نے اپنی محبت کی مثال جب دی ہے تو وہ ماں کی محبت سے دی، اور اس کے بعد ہمارا اس دنیا میں جیسے ہی وجود آتا ہے نا، تو جو پہلا تعلق ہمارا بنتا ہے وہ ہماری ماں کے ساتھ ہوتا ہے، اور دنیا تو جو ہے وہ ہمیں کافی عرصے کے بعد جا کے جانتی ہے نا، جب ہم اس دنیا میں ظاہری طور پہ آ جاتے ہیں۔ ماں کے ساتھ ہمارا تعلق، ہمارا رشتہ پہلے سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اور پھر جب ہمیں بولنا نہیں آتا وہ ہمیں بولنا سکھاتی ہے، جب ہمیں چلنا نہیں آتا وہ ہمیں چلنا سکھاتی ہے، اور راتوں کو جاگ کے اپنے آرام کو، نیند کو قربان کر کے، تو ہماری ایک رونے پہ، ہماری ذرا سی تکلیف پہ بے چین ہو کے اور اپنی ساری تکالیف کو، دکھ کو بھول جاتی ہے۔ تو ماں کے لیے تو جتنا کچھ بھی کہا جائے نا وہ کم ہے۔ اللہ پاک نے خود کو اپنی محبت کی مثال جو ماں کی محبت سے دی ہے نا، یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ انسانوں میں سب سے جو قریبی رشتہ ہوتا ہے نا انسان کا، وہ ماں کا ہے۔ اور اس کی مثال ہمیں یوں سمجھ بھی آتی ہے نا کہ آپ اگر بہت خوش ہوں تو سب سے پہلے آپ کے دل میں کیا خیال آتا ہے کہ میں یہ خوشی کس کے ساتھ شیئر کروں؟ تو ماں کا خیال آتا ہے سب سے پہلے۔ ایسے ہی اگر کوئی دکھ پریشانی آ جاتی ہے، کوئی تکلیف ہو، تو سب سے پہلے کس کا خیال آتا ہے کہ میں ان سے بولوں کہ یہ میرے لیے دعا کر دیں، یا کاش اس وقت میں ان کے پاس ہوتا؟ تو تب بھی ماں کا ہی خیال سب سے پہلے آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو ہمیں ترغیب دلائی، اس میں ایسے ہی تھا، ایک شخص نے آ کے پوچھا تھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا تمہاری ماں۔ اس شخص نے دوسری دفعہ سوال کیا، آپ نے پھر کہا تمہاری ماں۔ تیسری دفعہ پوچھنے پہ بھی ماں کا ہی بولا، اور جب یہی سوال چوتھی دفعہ کیا گیا تو تب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باپ کا پھر بتایا کہ اس کے بعد تمہارے حسن سلوک کا مستحق باپ ہے۔ تو اطاعت میں ماں اور باپ دونوں برابر ہیں، لیکن خدمت میں ماں کا درجہ اوپر ہے۔ اور اسی طرح سے ہم جانتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی ماں کی بہت خدمت کی ہے، اللہ پاک کیسے ان سے راضی ہوئے۔ اس میں سب سے بڑا جو مشہور نام ہے نا، وہ حضرت اویس کرنی کا ہے، کہ ان کو ان کی ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ پاک قیامت کے دن سب لوگوں کے سامنے ایسی عزت دیں گے کہ ان کو جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا۔ تو وہ خود پریشان ہوں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے اور کیوں روکا جا رہا ہے۔ تو پھر ان سے کہا جائے گا کہ اویس ادھر پیچھے دیکھیں، جہاں سب جہنمی کھڑے ہوں گے۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ آپ اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں، جہاں تک آپ ہاتھ سے اشارہ کرتے جائیں گے ان سب لوگوں کو میں جہنم سے بچا کے جنت میں آپ کے کہنے پہ داخل کر دوں گا۔ تو یہ ان کی ماں کی خدمت کا اللہ پاک کی طرف سے اجر ملے گا، کہ اللہ پاک ان کی اپنی ماں کی خدمت سے ایسے راضی ہوئے کہ ان کے اشارے، ہاتھ کے اشارے سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ جنت میں جانے والے بن جائیں گے۔ تو دنیا میں بہت قیمتی جو ہمارے پاس انسان ہوتے ہیں نا، وہ ہمارے والدین ہوتے ہیں۔ باقی سب رشتے مل بھی جاتے ہیں وقتی طور پہ جیسے بھی ہوں۔ ایک تو سب سے بڑی چیز جو آتی ہے نا، وہ یہ آتی ہے کہ ہم ان کو جب اپنی زندگی میں پورا، جب یہ بھرپور انرجی ہوتی ہے ان میں، طاقت کے ساتھ ہوتے ہیں،
اپنے ساری جو ان کی خواہشات ہوتی ہیں ان کو پیچھے کر کے اپنی اولاد کی ترقی، بہتری، سکون، آرام کے لیے اپنی ساری توانائیاں، اپنے سارے وسائل لگا دیتے ہیں، تب تو ان کو دیکھتے ہیں ہم بہت اسٹرانگ، اور پھر آہستہ آہستہ ہم لوگ گرو کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر ہمارے والدین جو ہوتے ہیں نا ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ اب آہستہ آہستہ یہ کمزور ہو رہے ہیں۔ تو اللہ پاک سب کے والدین کے لیے جو ہے نا وہ آسانی کا معاملہ کریں، صحت کے ساتھ رکھیں، اور والدین کے لیے دعا کرنا بہت ہی خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ جو اپنے والدین کے لیے دعا کرنے کا معمول رکھتا ہے نا اس کے رزق میں برکت رہتی ہے۔ اور پھر یہ بھی حدیث پاک میں ہے، اس کا مفہوم ہے، ہم اکثر سنتے ہیں نا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، اور پھر یہ بھی سنتے ہیں کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، مطلب ان دونوں کو راضی کیے بغیر تو جنت میں داخلہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو والدین جب تک موجود ہیں، اور پنجابی میں کہا جاتا ہے نا کہ یہ موسمی پھل ہیں، رت دے میوے ہیں نا، تو بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں، جیسے موسمی پھل ہوتا ہے نا، تو والدین تھوڑے سے عرصے کے لیے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، تو ان کی خوب خدمت کریں، کوشش کر لیں کہ اگر ہم ان کو سکھ نہیں دے رہے نا تو کم از کم اتنی کوشش ضرور کر لیں کہ ہم ان کے لیے دکھ کا سبب بھی نہیں بنیں۔ تو آج کے اس دن میں مجھے یہ بہت اہم پیغام یہی دینا تھا کہ بھئی اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، اور ہمیں تو ہر روز ہی یہ تعظیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، والدین کی تعظیم، ان کی عزت کا، اور کتنی بڑی یہ ہمارے لیے سعادت رکھ دی گئی ہے کہ کوئی عبادت نہیں کرنی، صبح اٹھ کے صرف محبت کی نظر سے جو والدین کے چہرے کی طرف دیکھ لے گا اس کو مقبول حج عمرے کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیے، گھر بیٹھے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا، صرف ایک محبت کی نظر سے اپنے والدین کو دیکھنا ہے۔ تو اللہ پاک سب کے والدین کو سلامت رکھیں، اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائیں، اور اگر ایسی اولاد جو اپنے والدین کو ناراض کر بیٹھے ہیں اللہ پاک ان کو بھی یہ توفیق دیں کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کر کے ان کو راضی کر لیں اور جنت کما لیں، کیونکہ 3 لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو حضرت جبرائیل نے دعا کی تھی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا، ان میں ایک وہ بھی تھا جو بڑھاپے میں اپنے والدین کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے۔ تو آج کے دن بس یہی کرنا ہے، یہی میسج تھا میرا کہ اپنے والدین کی بہت خدمت کریں، عزت کریں، اور خاص طور پہ نا ان کو قیمتی چیز جیسے ہوتی ہے نا، کوئی متاع ہوتی ہے، کوئی بہت قیمتی چیز، اس طرح سے ان کی کیئر کریں۔ تو بس مجھے آج کی ویڈیو میں یہی آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی باتیں کرنی تھی، تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں کسی نئی اچھی سی ریسیپی کے ساتھ یا کسی نئی اچھی بات کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔